بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام کا اضطراب۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کانپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ غلاف کعبہ کے پاس گئے اور پھر اسے پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ میرے اللہ، میرے سردار، میرے نام کو نہ بدلنا اور میرے جسم کو نہ بدلنا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل آج آپ نے یہ کیا دعا مانگی؟ جواب میں جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے دل پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، شیطان کا نام عزازیل تھا اور آج اسے ابلیس کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اس کا نام بدل دیا، پھر اسے اطاعت اور فرما بردار لوگوں کے زمرے سے نکال کر اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لہذا اب میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، میرا نام نہ بدلنا اور میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کر کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے کریم آقا، آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اضطراب، یہ وہ غم تھا جو صحابہ کو بھی ہر وقت لگا رہتا تھا۔ مثال کے طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی تھیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اس آیت پر بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھیں۔ ذرا ہم بھی تو سوچیں کہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسا معاملہ پیش آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اضطراب۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب قرآن پڑھتے تھے تو جو آیتیں کفار کے بارے میں ہوتی تھیں وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے، اپنے اوپر لگا کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اسے سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، کیا پتہ کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے۔ سیب کھانے پر خوف خدا۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کر دینی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں، سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا، معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے، جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی، حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا، میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا، بتاؤ مہمان کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، آپ نے کچھ اور ہی بتلایا تھا، مگر وہ تو ایسی نہیں، وہ تو بہت زیادہ عقل مند، دیکھنے والی، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا شوہر ڈھونڈوں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ اسی لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہر دوسری چوتھی آیت میں اتقوا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے اور دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چاہتا تھا کوئی ایسا بندہ ملتا، جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا، دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ خوف خدا پر بادل کا سایہ۔ ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک بندی سے لگ گیا، اس کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے کوئی موقع ملے تاکہ صورتحال بتلا سکوں۔ ایک دن وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی، راستے میں مل گئی۔ اس نے اسے روکا اور کہا، دیکھو میرے دل میں تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے خاتون نے کہا، دیکھو تم کو جتنی محبت مجھ سے ہے مجھے اس سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے بات کی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سوچنے لگا کہ اس حرام محبت کو چھوڑو اور چلو علم حاصل کریں، نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ چنانچہ جس بستی میں جدھر علماء رہتے تھے وہاں جانے لگا۔ راستے میں ایک بڑے میاں مل گئے، باتوں سے پتہ چلا کہ دونوں کو قریب جانا ہے۔ فیصلہ کیا کہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، گرمی کا دن تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، مگر بادل نے سایہ کر دیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ بڑے میاں کی برکت سے سایہ ہے، اور بڑے میاں سمجھتے رہے کہ میری وجہ سے نوجوان پہ سایہ ہے۔ چلتے گئے، اللہ کی شان کے جہاں راستے الگ ہونے تھے تو کیا دیکھا کہ بادل نوجوان کے ساتھ سایہ کر رہا ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا، نوجوان تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی؟ اس نے کہا، میں تو گنہگار ہوں اور توبہ کی نیت سے چل پڑا ہوں، لیکن میرا اللہ کتنا قدردان، کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے آخرت کی گرمی سے بچانا تو تھا ہی، توبہ کی برکت سے دنیا کی گرمی سے بھی مجھے بچانے کا انتظام کر دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔